آئیے ذرا میں تاریخ کے وہ چند کردار پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہزاروں احادیث یاد کی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے 4 ایسے شاگرد ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہزاروں احادیث، آثار سے مراد آثار اہل بیت، احادیث ضائع ہو جاتی، جن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 5ویں امام نے باقر العلوم میں دعا دی تھی۔ سینے پہ ہاتھ رکھا ابو بصیر، حضرت ابو بصیر لیث بختری جن کا نام ہے، لیث نام ہے لیکن لیث یعنی شیر، اڑانے والا شیر، ان کا ابو بصیر ان کی کنیت تھی اور ابو بصیر ہی کے نام سے مشہور ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث تمہیں یقین ہو کہ ابو بصیر نے ہم سے بیان کی ہے تو یقین کر لینا ہم نے ہی کہی۔ اصحاب اجماع میں ہیں، یعنی اگر امام سے کوئی بھی فرمان پیش کریں تو اس پہ شک نہ کرنا، اگر لیث بختری کا یقین ہو کہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے ائمہ سے سننے کے بعد ہزاروں حدیث حفظ کر رکھے۔ حضرت ابو بصیر بہت بڑا نام ہے، زرارہ ابن اعین، حضرت زرارہ 5ویں اور 6 امام کے شاگرد ہیں۔ محمد ابن مسلم جنہوں نے 80,000 احادیث حفظ کی تھی 5ویں امام سے اور 6 امام سے سننے کے بعد، ڈائریکٹ ان 2 اماموں سے سننے کے بعد 80,000 کہنا بہت آسان ہے، 80,000 احادیث۔ اب امام کی ان کو دعا تھی یا نہیں تھی؟ محمد ابن مسلم کوفے کے رہنے والے تھے، شیعہ تھے اور مدینے چلے گئے اور انہوں نے سال ہا سال برسا برس 5ویں اور 6 امام کی شاگردی اختیار کی، 80,000 احادیث حفظ کی، اور ان کی اپنی مسند موجود ہے، اپنی کتاب موجود ہے جس میں 5,000 احادیث ہیں۔ آج ساری احادیث اس میں موجود نہیں ہیں، لیکن امام نے ان کو متعلق کہا تھا کہ اسے 80,000 ہماری احادیث حفظ ہے۔ جب یہ کوفے واپس چلے گئے پڑھانے لگے لوگوں کو، تو پڑھا رہے تھے، لوگ ان سے متعلق باتیں کر رہے تھے، یہ بہت قابل آدمی ہے۔ کسی نے کہا بھائی مدینے سے پڑھ کے آیا، جب سے آیا ہے ہر موضوع پہ اسے حدیث یاد ہے، قرآن کی کسی آیت سے متعلق حدیث پوچھو تو اس کو حدیث یاد ہے، فقہ کے کسی موضوع پہ، اخلاقیات، تاریخ، ہر موضوع پہ اسے حدیث یاد ہے۔ تو لوگ ان سے متعلق باتیں کرنے لگے، ممبر پہ نہیں آئے تھے، بھی زمین پہ بیٹھے تھے، انتظار میں تھے کہ وقت ہو جائے تو میں ممبر پہ جاؤں۔ تو لوگ باتیں کر رہے تھے، وہ سن رہے تھے، میرے متعلق باتیں ہو رہی۔ اچانک باتیں کرتے کرتے ایک نے کہا کون ہے؟ تو ایک نے کہا یہ جعفر الصادق کا شیعہ ہے۔ جیسے کہا نا جعفر الصادق کا شیعہ، وہ زار و قطار رونے لگے۔ جب رونے لگے تو اس نے کہا شاید میں نے گستاخی کر دی، آپ کو شیعہ کہہ دیا، شاید کہنا چاہیے تھا آپ شاگرد ہیں یا ان کے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو تم نے شیعہ کہا ہے میں اسی پہ رو رہا ہوں کہ اگر روز قیامت جعفر الصادق نے سب کے سامنے مجھ سے پوچھ لیا کہ لوگ تجھے میرا شیعہ کہتے تھے تو آیا اس قابل تھا کہ میرا شیعہ کہلا سکتا؟ کہا کیونکہ میں جعفر الصادق علیہ السلام کو جانتا ہوں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اس لیے مجھے شرم آ رہی ہے ان کا شیعہ کہلانے سے۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب زرارہ ابن اعین مسلسل امام کی بارگاہ میں 35 سال جاتے رہے، پڑھتے رہے، تو ایک دن زرارہ نے امام سے شکایت کی، کہا مولا بچپنے سے اپنے بابا کے ساتھ آیا کرتا تھا، زرارہ ابن اعین کا اعین کے ساتھ اپنے بابا کے ساتھ آتا تھا، آپ مجھے 35 سال سے یہ حج پڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ حج کب ختم ہوگا؟ کب تک میں حج کے حکام سیکھتا رہوں گا؟ یہ حج کا فلسفہ، حج کی تاریخ، یہ کب ختم ہوگا؟ مجھے دوسرے بھی چیپٹر پڑھائیے۔ امام نے کہا اے زرارہ، وہ حج جو جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا، تم چاہتے ہو میں سارے حکام 35 سال میں پڑھا دوں؟ کہ زرارہ میرا بیان بہت زیادہ ہے، سیکھنے والے افراد بہت کم ہیں، سیکھنے والے افراد کم۔ آپ نے سنا 4000 شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، 4000۔ یہ کیا پڑھ رہے تھے امام کے پاس؟ الف بے سیکھ رہے تھے۔ یہ مکتب کے 4000 شاگرد تھے جو امام کی بنیادی علوم سیکھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے الفاظ میں آج آپ کو پیش کروں تو یہ ریسرچ اسٹوڈنٹس سے جتنے افراد پی ایچ ڈی لکھ رہے تھے، یہ جتنے بھی ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ سارے ریسرچ پیپر لکھ رہے تھے، پی ایچ ڈی کے، ایم فل کے، جس طرح سے آج پیپر لکھے جاتے ہیں نا، تو عزیزان گرامی 4000 شاگرد ہیں ایک استاد کے، اور سب کے سب مختلف علوم سیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کے سب شیعہ بھی نہیں تھے، کوئی بہت سے شیعہ تھے، بہت سے اہل سنت تھے، بہت سے عیسائی بھی تھے، بہت سے مشرک بھی تھے، یونان سے بھی آئے تھے۔ کہ میں کیمیا پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام کے ایک شاگرد ہیں، میرے ایک دوست ہیں فرحت حسین کے نام سے، پاکستان سے تعلق ہے، برطانیہ میں ان کو ایوارڈ ملا ہے کہ سب سے زیادہ ماسٹرز ڈگریز ان کے پاس ہیں، 10 انہوں نے ایم اے کی ہیں، سب سے زیادہ ماسٹرز ان کے پاس ہیں، فرحت حسین کے نام سے۔ تو ان کی کتاب ہے حضرت جابر بن حیان پہ، پوری انہوں نے ریسرچ کی ہے، تو ان کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ گئے جا کے جناب جابر بن حیان جنہوں نے کیمسٹری کے اوپر سب سے پہلی کتاب لکھی ہے، کیمیا پہ، کیمسٹری پہ سب سے پہلی کتاب جابر بن حیان کی ہے۔ تو کہا کہ گیبر کہتے ہیں، انگلش میں گیبر کے نام سے مشہور ہے لیکن جابر بن حیان نام ہے۔ کہا میں ایک مرتبہ گیا ان کی کتاب دیکھنے کے لیے برٹش لائبریری کے اندر، کہ کہا ان کا نسخہ ہے، خطی نسخہ قلمی موجود ہے، دے نہیں سکتے، کہا صرف مجھے فوٹو کاپی چاہیے، اصل دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اس کے اندر انتساب لکھا تھا، جسے انگلش میں ڈیڈیکیشن کہتے ہیں، I dedicate my work to
اس میں الفاظ یہ لکھے تھے جناب جابر ابن حیان نے, I dedicate my work to my master جعفر ابن محمد, میں اپنے اس کتاب کا انتساب لکھتا ہوں اپنے آقا و مولا جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کے نام, جنہوں نے جو کچھ سکھایا تھا میں نے کوتاہیوں سے لکھا ہے, ان کا علم زیادہ تھا لیکن میں نے بہت کم لکھا ہے. عزیزان گرامی, اتنے مختلف علوم کے پڑھنے والے, پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے, اتنے مختلف علوم کے پڑھنے والے. چند برس پہلے میں برطانیہ کے لندن کی یونیورسٹی میں گیا کہ میں اس موضوع پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے پاس سپروائزر نہیں, تو میں نے کہا میں آپ کو سپروائزر پرووائڈ کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ایک اسٹوڈنٹ کی خاطر تو ہم ایک آدمی کو پیسے دے کے نہیں لے کے آئیں گے سپروائزر کے طور پہ, تو آپ کہیں اور چلے جائیں. ایک میں پی ایچ ڈی کرنے والا جو میری وہاں پہ آبیاری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ موجود نہیں تھا اس موضوع پہ کوئی آدمی جو سپرویژن کر سکتا. توجہ ہے, ایک یونیورسٹی جس کے اندر کئی سو پروفیسرز ہیں, ایک بہت بڑی یونیورسٹی جہاں پہ 20,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں لندن یونیورسٹی کے اندر, جہاں پہ کئی ڈپارٹمنٹس ہیں, کئی فیکلٹیز ہیں, کتنے سو پروفیسرز ہیں, اور ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر اسپیشلائزیشن کے لیے 3-3 4-4 پروفیسر موجود ہیں, تب بھی وہ سب کے سب شاگردوں کی تسلی بخش جواب دہی نہیں کر سکتے. لیکن آج سے 1300 سال پہلے ایک استاد 4,000 شاگرد, اور تمام کے تمام شاگرد اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر. استاد کا علم 4,000 شاگردوں سے زیادہ تھا, ان میں سیکھنے کی صلاحیت کم تھی, ان میں سکھانے کی صلاحیت زیادہ تھی. توجہ ہے جانے کی, ایک امام صادق علیہ السلام سکھانے والے اور دنیا ساری سیکھنے والی, ان تمام کی صلاحیتیں کم تھی, امام کا پڑھانے کا انداز بہتر. میں خود جب مدینے میں گیا تو مدینے میں جب مجھے بتایا کہ یہاں پہ امام کا مدرسہ تھا, جب دیکھنے گیا تو اس وقت اس کی یعنی وہ بالکل ایک ایسی خستہ حالت میں تھا کہ سعودیوں نے مینٹین نہیں کیا تھا, اس کے دروازے اور کھڑکیوں کو گرا دیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آگے جانے کی اجازت نہیں. میں نے کہا میں ایک مرتبہ جا کے زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو پوری بس میں صرف مجھے اترنے دیا گیا, میں گیا. جب میں گیا تو اس پوری عمارت سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ بارگاہ امامت میں پہنچ گیا ہوں. یہ جو آپ جناب امیر علیہ السلام کے نجف اشرف میں گھر میں جائیں گے نا, تو آپ کو خوشبو سے محسوس ہوتی ہے. اور باہر نکلیں گے تو وہاں پہ دارالعمارہ ہے جو ابن زیاد کا محل تھا, اتنی اس کی موٹی دیواریں ہیں اور زمین بوس ہو چکا ہے, زمین میں دھنس چکا ہے, اور وہاں سے ایسی عجیب و غریب سی اسمیل سی آتی ہے, بو آتی ہے. اور جب آپ آئیں گے جناب امیر کا جو کچا مکان تھا آج تک باقی ہے, حق کے آثار باقی رہتے ہیں, باطل ہمیشہ مٹ جایا کرتا. عزیزان گرامی, ہر دور میں باطل مٹتا رہا ہے, اور آج بھی ائمہ علیہ السلام کے احادیث کے آثار باقی ہیں, ان کے احادیث کو سیکھنے کے بے انتہا برکات ہیں.